السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علیج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل علیشا ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں دستِ دارم کی قسط نمبر 129 یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دستِ دارم سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، تحریر علیشا۔ ثنا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ کچھ دیر میں سب کچھ بدل جائے گا، ہر منزل میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ خواہشیں آسانی سے پوری نہیں ہوتی، انسان کو ساری زندگی قربان کرنی پڑتی ہے، اپنی زندگی کے چند لمحات کے لیے جن میں وہ دل سے خوش ہو سکے۔ تو بھلا مجھے اتنی آسانی سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے عشق سائیں، کہیں میرا خواب ٹوٹ نہ جائے، کہیں میں پھر سے خالی ہاتھ نہ ہو جاؤں۔ مجھے تمہارا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے بھی ڈر سا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بول ہی رہا تھا کہ ثنا نے اپنا گھونگھٹ خود ہی ہٹا دیا۔ یہ دیکھیں، ہٹ گیا گھونگھٹ، اور دیکھ لیں مجھے، یقین بھی کر لیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اور آپ سے زیادہ اس حقیقت کو محسوس کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھ کر میں اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی ہوں۔ تھینک یو سو مچ عارش سائیں، مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، میری ساری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے اپنا بنانے کے لیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی وفادار بن کر رہوں گی۔ میں آپ کو مجھ سے شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوں گی۔ اپنے دل سے ہر طرح کا ڈر نکال دیں، اب تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ بے شک، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہتا لمحے میں اسے تھام کر اپنے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھاؤ گی۔ لیکن ابھی ہم ایک نہیں ہوئے، ایک ہونا ابھی باقی ہے۔ اس کے کانوں کے جھمکوں کو اتارتے وہ ذیومانی انداز میں بولا تو ثنا شرما کر اس کے سینے میں سر چھپانے لگی۔ عارش سائیں، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عارش نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کیا۔ میرے خیال میں آج لبوں سے بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے دل کی سننی چاہیے۔ محبت میں الفاظ سے زیادہ خاموشی بولتی ہے۔ آج ان خاموشیوں کو مل کر سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ وہ آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس کے نازک لبوں پر اپنی محبت اور شدت کی پہلی مہر اس کے لبوں پر ثبت کرتا وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرنے لگا۔ اب جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ لفظوں کا نہیں، خاموشیوں کا تھا، سینے میں چھپے دل کی بے تاب دھڑکنوں کا تھا۔ کمرے میں خاموشی کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی گرم سانسوں کی آواز ماحول کو فسونگیز بنا رہی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے آج مکمل ہو گئے تھے۔ آج ثنا سب کو بھلا کر صرف اور صرف اپنے عارشہ کی ہو چکی تھی۔ آج عشق سائیں نے اپنی سچی لگن سے اپنی محبت کو، اپنے عشق کو پورے حق سے پا لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی شدت کو سہہ کر سونے لگی تھی جب عارش نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھنے لگا۔ اسے سوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک گہری نیند میں نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے اٹھتے ہی وہ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ ارے تم تو جاگ رہی ہو، مجھے لگا سو گئی ہوگی۔ اچھا ہی ہے جو تم جاگ رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں روز رات کو تہجد پڑھ کر
یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ تمہیں میرا کر دے، تو سوچا جا کر تہجد پڑھ کر اللہ پاک کا شکریہ ادا کر دو، لیکن اب اکیلے نہیں کروں گا۔ اٹھو جلدی سے، تم بھی اپنی نئی زندگی کی پہلی تہجد ہم دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ چلو شاباش، جلدی سے اٹھو اور اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں اتنا پیارا، اتنا ہینڈسم شوہر عطا کیا ہے۔ وہ آنکھ دبا کر اس کا ہاتھ تھامتے اسے اٹھ کر بیٹھانے لگا، جبکہ اس کے انداز پر ثنا بھی مسکراتے ہوئے اٹھی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ایک ساتھ اللہ پاک کا شکریہ ادا کر رہے تھے جس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خاص کر دیا تھا۔ نماز ادا کر کے وہ کتنی ہی دیر دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے روتی رہی۔ وہ خدا کا جتنا شکریہ ادا کرتی کم تھا جس نے اسے بھٹکنے سے بچا لیا تھا، جس نے اس کے نصیب میں عارش لکھا تھا۔ وہ سچ میں کسی کو بے مول نہیں کرتا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات اپنے بندے کے دل کو کبھی بھی ویران نہیں ہونے دیتی، اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ نے اس کے نصیب میں عارش سائیں لکھا تھا۔ وہ بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ نماز ادا کر کے اٹھی تو عارش بیٹھا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ثنا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے چہرے کا سکون دیکھ کر عارش مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگ کر وہ کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ آج جو سکون اسے عارش کی پناہوں میں ملا تھا وہ اللہ نے اس کے لیے چنا تھا، اور وہ اپنے نصیب پر بے حد خوش تھی۔ ولیمے کی رسم خوب دھوم دھام سے کی گئی۔ ثنا، عارش 2 دن کے بعد عمرے کے لیے سعودیہ عرب جانے والے تھے، جبکہ پھپھو سائیں اور عارف سائیں پیرس کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ عارش نے ثنا کو شادی کے تحفے کے طور پر یہی گفٹ دیا تھا، اور شاید اس سے زیادہ بہترین اور کوئی تحفہ ہو سکتا تھا۔ ثنا یہ جان کر بہت خوش ہوئی تھی اور ابھی سے ہی جانے کے لیے بے چین تھی۔ عمرے کے بعد ان لوگوں نے 15 دن تک دبئی میں قیام کرنا تھا، اور عارش اسی ہوٹل کا وہی کمرے کو بک کر چکا تھا جہاں وہ پہلے ایک رات کاٹ چکے تھے۔ اس دن اس کے دل میں یہ خواہش پوری شدت سے جاگی تھی کہ وہ ثنا کے ساتھ اس چھوٹے سے بیڈ کو شیئر کرے۔ تب تو یہ ممکن نہ تھا، لیکن اب کوئی دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے تو ثنا کو تنگ کرنے کے لیے اس نے اسی ہوٹل کے اس روم کو بک کروایا تھا جس پر ثنا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور جس دن وہ دونوں واپس آئے تھے وہ ہوٹل کے اسی مینیجر سے کہہ آیا تھا کہ میں یہاں واپس ضرور آؤں گا جب میری شادی ہوگی۔ اس ہوٹل کے کمرے نے مجھ پر بہت ظلم ہوا ہے، جسے یاد کر کے وہ اچھا خاصا سلگتا تھا۔ اس کی باتوں پر ثنا ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ ہاف وائٹ کلر کے خوبصورت سے ڈریس میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بڑی شان بے نیازی سے بیٹھا وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ سب لوگ باری باری آ کر انہیں تحفے دے رہے تھے، جنہیں وصول کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی جو ان کی خوشحال زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آج وہ دونوں اس روم میں آ چکے تھے۔ مینیجر بھی انہیں ابھی تک نہیں بھولا تھا، جبکہ ان کے روم کی بکنگ 3 ہفتے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ شادی بہت بہت مبارک ہو سر، ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے ہوٹل کو چنا۔ ہم تو آپ کے لیے ڈبل بیڈ روم بک کروانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اسی روم کو چنا۔ سر، وہ کمرہ کافی چھوٹا ہے اور ہوٹل کے باقی سارے کمرے بھی خالی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے ایک بہترین کمرے کا انتظام کروا سکتے ہیں، مینیجر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم اسی کمرے میں رہیں گے کیونکہ اس کمرے میں ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے اور اگلے 15 دن وہیں پر رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، ہمیں آپ کی سروسز بہت زیادہ پسند ہیں، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسی ہوٹل میں آج ریسٹ کر لیں گے، وہ بہت خوشی سے کہتے ہوئے چابی لے کر ثنا کے ساتھ اسی کمرے کی جانب بڑھا تھا۔
وہی کمرہ اور وہی چھوٹا سا بیڈ، وہ بڑے مزے سے آ کر لیٹ گیا تھا۔ ثنا کمرے میں داخل ہوتی اس کرسی پر بیٹھ گئی جہاں کبھی وہ بیٹھا تھا۔ اسے بیٹھا دیکھ کر اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اتنی دوری؟ شرم کرو لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، کوئی منکوح نہیں جسے تم اتنی دور ہو کر بیٹھی ہو، وہ شرارت سے کہتا اسے بیڈ پر گراتا خود اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ سب پتہ ہے مجھے، آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے لائے ہیں، ورنہ ہم کسی اچھے ہوٹل میں بھی جا سکتے تھے، ورنہ بڑا کمرہ بھی لے سکتے تھے، کم از کم ہم سنگل بیڈ پر تو نہیں سوتے۔ میں جانتی ہوں آپ نے جان بوجھ کر اس کمرے کو بک کیا ہے تاکہ آپ مجھے تنگ کر سکیں، لیکن جو بھی کرنا ہے کر لیں۔ پہلے بھی بتا رہی ہوں میں بہت ساری شاپنگ کروں گی اور یہاں پر جو اچھے پارلرز ہیں ان کا بھی نام لسٹ میں شامل کر دیں۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر عارش نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ پارلر والا کیا سین ہے؟ اتنے دنوں میں تم نے پارلر کا نام تک نہیں لیا۔ اتنے دنوں میں سعودیہ عرب کے کئی علاقوں میں ان لوگوں نے زیارت کی تھی، لیکن اس نے اب تک پارلر کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، اور یہاں آتے ہی وہ پارلر کی تلاش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پارلر جانا ہے۔ حالت دیکھے میری کیا ہو گئی ہے، میں ہر 15 دن کے بعد پارلر جاتی ہوں، اور جب سے میں سعودیہ میں تھی تو وہاں پر تو میک اپ کر کے عمرہ تو نہیں کر سکتی تھی نا، اسی لیے تو اب مجھے پارلر جانا ہے، پیڈی کیور کروانا ہے، مینی کیور کروانا ہے، فیشل کروانا ہے اور بالوں کی کٹنگ ٹھیک سے کرانی ہے، تو پارلر تو مجھے جانا ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ شادی کے پہلے کچھ دن ہیں نا، تو تیار شیار ہو کر بھی رہنا پڑتا ہے۔ میرا لائف سٹائل الگ ہے نا، میں ایسے نہیں رہ سکتی، مجھے خود کو سجانا بہت پسند ہے اور پارلر جائے بنا تو میرا گزارا ہی نہیں ہے، اس نے تفصیل سے بتایا، اور عارش نے اس کی ساری باتوں میں بس یہی بات کا اندازہ لگایا تھا کہ پارلر بہت ضروری ہے۔ اور پھر بیگم صاحبہ کا حکم ٹالا تو جا نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے عشق سائیں، میں ڈھونڈ لوں گا کوئی اچھا سا پارلر، لیکن ایک بات پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں، تمہیں کسی پارلر کی ضرورت نہیں، تم ہو ہی اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ اپنے تمام تر سچے جذبات کے ساتھ بولا تھا۔ تھینک یو سو مچ، وہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں پیاری ہوں، لیکن میں ہر وقت پیاری لگنا چاہتی ہوں، آپ کی نظر مجھ سے بالکل نہ ہٹے، اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہے یہاں پر بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں، اگر یہاں کوئی آپ کی نظر میں آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں بالکل رسک نہیں لے سکتی، اس نے بڑی معصومیت سے کہا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں عارش سائیں تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ سچ میں حیران ہوا تھا۔ اتنے دنوں میں کہاں اس کی دیوانگی میں کمی آئی تھی جو وہ یہ کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں آپ میرے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی کبھی متوجہ ہوں گے، لیکن میں کیوں رسک لوں؟ پھر بھی میں تو ہمیشہ خوبصورت دکھوں گی تاکہ آپ کبھی بھی مجھ سے دور نہ جا سکیں۔ جو تمہیں دیکھے بنا ایک پل نہیں کاٹ سکتا، تم سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا، تمہیں لگتا ہے وہ کبھی تم سے دور ہو سکے گا؟ لیکن پھر بھی خوبصورت دکھنا تمہارا حق ہے، میں پارلر کا پتہ کروا لوں گا، لیکن فی الحال تم میرے پاس آؤ نا، اس چھوٹے سے بیڈ سے میں نے بدلہ لینا ہے، اس رات اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ وہ اسے اپنے پناہوں میں قید کرتے ہوئے شرارت سے گنگنایا تو ثنا کھلکھلا کر ہنسی، لیکن وہ زیادہ دیر کھلکھلا بھی نہ سکی۔ اب اسے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ وہ بیڈ سے بدلہ لے رہا تھا یا اپنے عشق سائیں سے۔ ایک ماہ بعد۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ ہاتھ میں ایک پیارا سا بچہ پکڑے وہ باہر آئی۔ بچہ صحت مند تھا اور زرنیش بھی بالکل ٹھیک تھی۔ ان کے خاندان کا پہلا بچہ، پہلا وارث ان کے ہاتھ میں تھا۔ زرنیش کی ڈیلیوری بالکل نارمل تھی اور بچہ بھی بہت صحت مند تھا، اور یہ سب صرف اور صرف زرنیش کا اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے ہی ہو پایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ مزید 2-3 گھنٹے میں انہیں گھر واپس بھیج دیں گے۔ آج حویلی میں جیسے خوشیوں کی بہار آ گئی تھی، ہر کوئی بہت زیادہ خوش تھا۔ سنان نے جیسے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لے کر جی اٹھا تھا۔ اس کا دل
ہی نہیں کر رہا تھا اس معصوم سے وجود کو کسی اور کے حوالے کرنے کا، لیکن یہ اس دنیا میں اس کا پہلا دن تھا، تو ظاہر ہے وہ سب کو چاہیے تھا اسے سب کے حوالے کر کے وہ منہ پھلا کے اندر زرنیش کے پاس آ گیا۔ یار حد ہو گئی، میرا بچہ ہے، اولاد میری ہے، اور مجھے کوئی دے ہی نہیں رہا، جیسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں جو اسے گرا دوں گا۔ یار یہ لوگ تو میری باری ہی نہیں آنے دے رہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، اس کے انداز پر وہ مسکرا دی تھی۔ آپ کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ بھی انتظار کر رہے تھے۔ رات میں آپ کے پاس ہی ہوگا، میں تو اپنی نیند پوری کروں گی، آپ نے ہی سنبھالنا ہے، جی بھر کے اٹھا لیجیے گا۔ جبکہ اس کی بات سن کر سنان نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے تھے۔ تھینک یو سو مچ اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، بہت بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ پیارا کیسے نہیں ہوگا، میرے سنان سائیں کا بچہ ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اب میرا بچہ ہے، پیارا کیسے نہیں ہوتا، اب میں اتنا پیارا ہوں تو بیٹا تو پیارا ہونا بنتا ہے نا۔ اس کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے سارا کریڈٹ لے گیا، جس پر زرنیش بھی مسکرا دی تھی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم زاوش، اتنی زیادہ تیاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو بس تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، تم نے تو ثنا کی شادی میں بھی اتنی تیاری نہیں کی تھی جتنی آج تیار ہو۔ زرنیش اپنا چند دن کا بیٹا اٹھائے کمرے میں آئی تو اس کو فل تیار دیکھا۔ ہاں تو یہ بھی تو دیکھے نا کہ شادی کس کی ہے، میرا تیار ہونا تو بنتا ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ میں اس مسکان سے بھی زیادہ خوبصورت لگوں۔ وہ مزید تیار ہوتے ہوئے بولی، اس بیچاری کے ساتھ تمہاری دشمنی کیا ہے، ہر وقت اس کی برائیاں کرتی رہتی ہو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بیچاری تمہیں کہتی کیا ہے؟ وہ یہاں پر کام کے سلسلے میں آئی تھی اور اپنا کام ختم کر کے وہ جا بھی چکی ہے، لیکن تمہاری اس کے ساتھ بھیجا ضد اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ زرنیش نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو بیڈ پہ رکھا تھا۔ یہی سوال میں آپ سے کرتی اگر اس کا سچ میں ادا سائیں سے نکاح ہوا ہوتا، لیکن ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لڑکی کی شادی ہونے جا رہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں اب تک میرے ساحر سائیں پر ہیں۔ میرا تو دل کرتا ہے اس کی آنکھیں ہی نکال دوں، لیکن پھر سوچتی ہوں ملک کے کام آتی ہے تو اس کی آنکھیں ملک کے کام آئیں گی، ورنہ جو میرے ساحر سائیں کو آنکھ اٹھا کر یا میلی نگاہ سے دیکھے نا تو میں اسے کچھ دیکھنے کے قابل بھی نہ چھوڑوں۔ وہ تو بس ملک کے نام پر مجھ سے محفوظ ہے، ورنہ اب تک میں اس کا کچومر نکال چکی ہوتی۔ کوئی عام لڑکی نہیں ہوں میں، اس گاؤں کے سردار کی بہن ہوں، وہ بڑے مزے سے کہتی اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ زرنیش نے بھی سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا، ہے تو وہ بھی اس گاؤں کے سردار کی بہن، لیکن اس نے کبھی اس انداز میں یہ بات کہی نہیں تھی۔ نور کا 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن بہتر نہیں بتائی تھی، ہو سکتا ہے اس کا آپریشن کیا جائے، لیکن پھر بھی مسکان نے بہت زور دیا تھا اپنے نکاح میں آنے کا۔ آج اس کا سکلین یار خان کے ساتھ نکاح تھا۔ رات میں مہندی کی رسم میں بھی زرنیش اور زاوش گئی تھی، لیکن آج اس نے کہا تھا کہ وہ گھر کے سب افراد نے اس میں شرکت کرنی تھی، جس کی وجہ سے نور کو بھی اس کے نکاح میں جانا پڑ رہا تھا۔ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہیں پر بھی جانے کا، لیکن مسکان کے اتنے اصرار کرنے پر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ چلو نیچے آ جاؤ، نور بھی تیار ہو چکی ہے، بس تم ہی رہ گئی ہو جو اتنی زیادہ تیاریاں کر رہی ہو، اور وہ آتے ہوئے میرے شہزادے کو لے آنا۔ وہ جاتے اپنا بیٹا وہیں چھوڑ گئی تھی، جس پر زاوش اپنی تیاری پر ایک نظر ڈالتی بیڈ کے پاس آئی اور پھر اس کے ساتھ لیٹ کر اس سے پیار کرنے لگی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں ساحر نہا کر باہر نکلا، یہ تم کیا ایسے دلہن بن کر جاؤ گی شادی میں؟ اتنی تیاری تو مسکان نے بھی نہیں کی ہوگی دلہن بننے میں جتنی تم نے کی ہے،
وہ سر سے پیر تک اس کی تیاری دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو کرے تیاری، وہ دلہن ہے تو ان کو زیادہ تیار ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا لگے تو لگے کیوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو ایسے ہی تیار ہو کر جاؤں گی تاکہ اسے پتہ چلے کہ جو میرا ہے اس کو میرا کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ خوبصورتی ہے۔ اس نے بڑے مزے سے کہا اور خوبصورتی سے اس نے ساحر کے بجائے وہ لفظ استعمال کیا تھا۔ اب ساحر کو اترانے کا موقع تو وہ دے نہیں سکتی تھی۔ اوہو معصوم لومڑی، مطلب تمہیں اس بات کی بھی غلط فہمی ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میک اپ کر لینے سے تم خوبصورت ہو جاؤ گی تو اپنے دماغ سے یہ خناس نکال دو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو زاوش کو صدمہ ہوا اور وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ مطلب کہ میں خوبصورت نہیں ہوں اور آپ کو میری خوبصورتی سے محبت نہیں ہے؟ اپنا غرور ٹوٹتا محسوس کر کے اسے سچ میں بہت برا لگا تھا۔ ساحر نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ عورت ہر روپ میں خوبصورت ہے، عورت اللہ کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے اور اس چیز سے انسان کبھی انکاری نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے تمہاری خوبصورتی سے نہیں، تمہاری معصومیت سے محبت ہے۔ تم نے مجھے ہنسنا سکھایا ہے، میری زندگی میں رنگ بڑھے ہیں، اور یہ سب کچھ تمہاری خوبصورتی نے نہیں، تمہاری معصومیت نے کیا ہے۔ وہ پیار سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے پیچھے ہٹا تو وہ اسی طرح کھڑی تھی۔ مطلب کہ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے قریب سے بے حد اداس آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے اس کو اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہا جاتا تھا، تو آخر اس کا شوہر اس بات سے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے اس کی معصومیت اسے پسند تھی، لیکن وہ کم از کم اپنی نظر میں تو بالکل معصوم نہیں تھی، اور سب اسے شیطان کی والدہ کہتے تھے، تو یہ شخص اس کی معصومیت پر کیسے فدا تھا؟ ساحر اسے سر سے پیر تک جانتا تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کتنی خوبصورت ہو تو ہم مسکان کے نکاح میں نہیں جا پائیں گے؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کھینچتے زیومانی انداز میں بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ کان تک سرخ ہو گئی۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جاننا کچھ بھی، جلدی جائیں چلیں، مجھے پتہ ہے میں بہت خوبصورت ہوں۔ اس نے جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ زاوش کے اس انداز پر ساحر نے مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹے شہزادے کو اٹھایا تھا۔ وہ اپنا مکمل وجود چھپائے چادر سے چھپائے اندر داخل ہوئی۔ یہ شادی خالص پٹھانی انداز میں ہو رہی تھی، جس میں ان سب لوگوں نے کافی انجوائے کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم ادا ہونے والی تھی۔ وہ سب لوگ ہی آج تقریباً یہاں آئے ہوئے تھے۔ مسکان کافی خوش نظر آ رہی تھی اور ساحر سائیں کو زاوش کے ساتھ دیکھ کر تو اس کی آنکھیں ہی چمک اٹھی۔ اسے نہیں لگا تھا کہ ساحر اس کے نکاح میں شرکت کرے گا۔ اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے گریز کرتا تھا۔ شاید اس کے پیچھے وجہ زاوش ہی تھی۔ یقیناً وہ جل ککری ہی ساحر کو اس کی طرف آنے نہیں دیتی ہوگی۔ دلہن بنی مسکان نے ان دونوں کو ایک ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ کر سوچا، زاوش کی تیاری تو اس کی تیاری سے بھی زیادہ تھی، لیکن پھر بھی وہ دلہن تھی اور اوپر سے پٹھانی۔ اب زاوش کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، وہ اپنے آپ کو زاوش سے اوپر ہی سمجھتی تھی۔ اس کی نظر میں زاوش کے پاس سوائے ساحر شاہ کے اور کچھ بھی نہ تھا جو اسے مات دے دے۔ ساحر اس کے قریب آ کر مبارکباد دینے لگا تو مسکان اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں کھڑا ہوتا دیکھ سکلین یار خان اٹھ گیا تھا۔ ساحر سائیں، نکاح ہونے میں وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو میں نکاح سے دوسری بار بھاگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ دیکھیں، میں زاوش کے ساتھ اس کی بہن بن کر رہوں گی۔ آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کریں گے۔
ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر یہ مجھ سے لڑے گی بھی تو میں ہنس کر برداشت کر لوں گی، لیکن چپ کرو لڑکی، شرم کرو، یہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے اور تم میرے سامنے میرے شوہر پر لائن مار رہی ہو۔ ساحر کو اپنے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے زاوش مسکان سے کہنے لگی۔ اس کے انداز پر ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نکاح مبارک ہو دوست، اور یہ مصیبت بھی مبارک ہو، وہ ثقلین یارحان سے گلے ملتے ہوئے اسے کہنے لگا، جبکہ ثقلین مسکراتے ہوئے اس کی مبارکباد کو وصول کر رہا تھا۔ یہ پرانی بات نہیں تھی، ابھی 2 دن پہلے ہی تو مسکان نے اس سے کہا تھا کہ جس دن ساحر شاہ نے ہاں کر دی تمہارا پتہ کٹ جائے گا۔ مکمل بات پتہ چلنے پر اسے یہ پتہ چلا تھا کہ ساحر اس کا کرش تھا۔ وہ بڑی مضبوط لڑکی تھی۔ فلموں کے ہیرو پر مرنا یا پھر کسی ناول کے ہیرو پر مر مٹنا اس لڑکی کے اصولوں میں شامل نہیں تھا۔ وہ تو اصل زندگی میں کسی کو ہیرو مان بیٹھی تھی۔ اسے ساحر کی زہری شخصیت میں بالکل کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ پہلے اس کے نام نے اسے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ سنان اور دارم اس کا نام بہت زیادہ لیتے تھے، اور پھر ساحر کے کردار کی مضبوطی نے اسے اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا، اور آج وہ اس کا کرش تھا۔ محبت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی یہ شخص اسے بے حد پسند تھا۔ وہ اس کے لفظوں اور اس کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ باقی زاوش کو تنگ کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے معاملے میں زاوش بہت زیادہ پوسیسو ہے، اور ہونا بھی چاہیے، آخر وہ بندہ ہی اتنا شاندار تھا اس پر حق رکھنے والوں کو مغرور ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب کے آ جانے کی وجہ سے وہ لوگ سٹیج سے اتر کر نیچے چلے گئے تھے، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہوئی اور مسکان کو ہمیشہ کے لیے ثقلین یارحان کا کر دیا گیا، جسے پا کر وہ بہت خوش تھا۔ تھوڑی دیر میں رخصتی ہوئی تھی۔ سب لوگ ایک بار پھر سے انہیں مبارکباد دینے کے لیے اوپر آئے تھے۔ دارم نے بے حد شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اور وہ اس کے لیے بالکل بہنوں جیسی تھی۔ ان دونوں نے مل کر 3 سال تک اس پروجیکٹ پر ایک ساتھ کام کیا تھا، اور خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تھے۔ مسکان کے سارے خاندان میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ مسکان آرمی میں ایک بڑے عہدے پر آفیسر ہے، اور اس نے اپنا کام بہت ایمانداری سے کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرسنل لائف میں بہت ساری ڈسٹربنس بھی رہی۔ ایک آرمی والی لڑکی سے کون اپنا رشتہ نہیں جوڑنا چاہے گا؟ ثقلین کے بابا یہ بات سن کر کہ مسکان آرمی میں ہے بہت خوش ہوئے تھے، اور انہیں کوئی اعتراض نہ تھا کہ ثقلین یارحان اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جان کر سب لوگ ہی خوش ہو گئے تھے کہ ایک لڑکی ہو کر اس نے اپنی منزل حاصل کر لی۔ سب جان گئے تھے اس کے بارے میں پھیلائی گئی باتیں سب جھوٹ تھیں، جبکہ دارم پہلے ہی 2 بار ان کے گھر ہو کر گیا تھا۔ جب وہ مسکان کو پہلی دفعہ چھوڑنے کے لیے وہاں آیا تھا، وہ بھی اندر جانا چاہتا تھا، لیکن مسکان نے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ خود اپنے بابا سے بات کرے گی، اور اسے یقین تھا کہ اس کے بابا اس کے ساتھ ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بابا نے فخر سے سر اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ ایسی بہادر بیٹی کو پا کر کیوں نہ فخر محسوس کرتے، اور آج ان کی خواہش پوری کر کے وہ بھی بہت خوش تھی۔ ساحر اور زاوش ایک بار پھر سے اوپر آئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں واپس جانے کے لیے نکلنا تھا۔ ساحر کو دیکھ کر مسکان نے منہ پھیلا لیا۔ اب کیوں آئے ہیں بے وفا صنم؟ ہو گئی میں کسی اور کی، نکاح ہو چکا ہے میرا، اب بھول جائیں مجھے، میں اب آپ کے نصیب میں نہیں، وہ افسوس کرتے ہوئے بولی تو ساحر پھر سے مسکرا دیا۔
نکاح مبارک ہو، ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہاری زندگی خوشیوں اور رنگوں سے بھر دے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دعائیں دینے لگا تو مسکان نے فوراً خود کو سکلین کے پیچھے چھپا لیا۔ خدا کا واسطہ ہے ساحر سائیں، میں آپ کی دیوانی ہوں، مجھے بہن والی دعائیں نہ دیں۔ پہلے ہی آپ کی بیوی مجھے آپ کے بچوں کی پھپھو بنا چکی ہے، مجھے سچ میں آپ کی بہن بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے تھے جب سکلین نے ساحر سائیں کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ دیا تھا۔ مجھے دعائیں دیں ساحر سائیں، جس نے اس پاگل کو جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے، آپ کی دعائیں میرے کام آئیں گی۔ اس کے انداز نے ساحر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور پھر رخصتی کی رسم ادا کی گئی۔ رخصتی کہیں دور ہرگز نہیں ہو رہی تھی، بس دونوں گھروں میں صرف دیوار ہی تھی اور ایک گھر سے دوسرے گھر ہی جانا تھا۔ وہ تو بچپن سے یہیں پلی بھری تھی، اس کے لیے یہ جگہ انجان نہیں تھی۔ پھر بھی آخر بیٹی کی رخصتی کی جا رہی تھی تو ماحول کافی افسردہ ہو گیا تھا، اور پھر مسکان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیا کو پیاری ہو گئی۔ سکلین یارحان بہت چاہت اور محبت سے اس کے خوابوں کے ساتھ اسے اپنی دنیا میں لے آیا تھا۔ وہ سب واپس جانے کی تیاری کرنے لگے جب دارم سائیں نے مسکان نور کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اماں سائیں کی مدد سے کرسی سے اٹھتی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہاں باہر کافی سارے بچے کھیلوں میں مصروف تھے جب اچانک سے سامنے سے آتا بچہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ یقیناً وہ سب لوگ اپنے کھیل میں مگن تھے، کسی کو بھی اندازہ نہ تھا کہ اچانک ایسا ہو جائے گا۔ سامنے سے آنے والے بچے نے جلد بازی میں آگے نکلنے کے لیے اپنے سامنے آئی نور کو دھکا دیا تھا، جس سے نور سنبھل نہ پائی اور سیدھا جا کر گاڑی سے لگی۔ تکلیف کی شدت سے اسے وہیں زمین بوس کر دیا تھا۔ اس کی چیخ نے وہاں موجود ہر شخص کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آج میرے گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میرے خیال میں مجھے نزلہ ہونے والا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مجھے نزلہ وغیرہ ہونے والا ہوتا ہے تو میرے گلے میں درد رہتا ہے، پھر میری نوزی میں ہلکی ہلکی سی خارش شروع ہو جاتی ہے اور پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے لو جی کام ہو گیا۔ تو ویسے موسم تو چینج نہیں ہو رہا، پھر بھی شاید کوئی ہوا ہی ہوگا کہ ہونے لگا ہے، تو میرے خیال میں یہ سیزن ہوتا ہے نزلے کا، تو سب کو ہوگا آہستہ آہستہ، کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ ویسے میرے جو ٹیچر تھے نا وہ کہا کرتے تھے کہ نزلہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم جو سارا سال بیمار اگر نہیں ہوتا کوئی تو یہ جو نزلہ ہوتا ہے یہ ہماری ساری بیماری لے جاتا ہے اپنے ساتھ، تو اسی لیے نزلہ تقریباً ہر انسان کو ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو جس کو بھی ہوتا ہے وہ شکر ادا کیا کرے، کیونکہ یہ جو 2-3 دن کی تکلیف ہوتی ہے یہ ہمیں پورے سال کی تکلیفوں سے بچاتی ہے، ایسا میں نے سنا ہے۔ اگر آپ نے کچھ سنا ہے نزلے کے بارے میں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ باقی آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ پرسوں ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو ویسے میں بتا بھی دیتی ہوں کہ ہم پرسوں ملیں گے، میں کوشش کرتی ہوں لکھنے کی، لیکن زیادہ لمبی ہوتی ہے تو نہیں لکھ پاتی، تو یہ میں بتا دیتی ہوں کہ کب تک ایپیسوڈ آئے گی، لیکن میں پھر بھی نوٹ کرتی ہوں کہ کچھ لوگ میری بات سنتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے لکھا بھی تھا اس دفعہ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب تک آئے گی، لیکن پھر بھی میں نے وہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو پھر بھی آج بھی نہیں آئی ایپیسوڈ، رائٹر کہاں رہ گئی، رائٹر سو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو پہلے دیکھ لیا کریں کہ رائٹر کیا کہتی ہے، پھر اپنی وہ فضول کی باتیں کیا کریں۔ ویسے مجھے بلاگ کرتے ہوئے بالکل برا نہیں لگتا، اور میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ بلاگ کرنا میرا فیوریٹ کام ہے۔ ویسے میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیسے کرتے ہیں۔ میں نے انسٹا پہ وہ لگایا اسٹیٹس، تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوال کیے، لیکن وہ کیا ہوا کہ اسٹیٹس 24 گھنٹوں کے بعد نا غائب ہو گیا۔ اب مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ اسٹیٹس کدھر گیا ہے اور کیسے اس کو اوپن کرتے ہیں، آپ سب کے سوال پتہ نہیں کدھر چلے گئے، تو مجھے مل نہیں رہے،
کچھ لوگوں کے نام میں نے لکھ لیے تھے، سوال بھی لکھ لیے تھے، لیکن اب باقیوں کے کدھر گئے مجھے نہیں پتہ چل رہا۔ اگر کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اسٹیٹس والے سوال کہاں پہ ہوتے ہیں تو پلیز مجھے ضرور یہاں پہ کمنٹ میں بتا دیجیے گا، تاکہ میں وہ ڈھونڈ کر آپ سب کے سوالوں کے جواب دے سکوں، ورنہ مجھے پھر سے Q&A کرنا پڑے گا اور پھر آپ لوگوں کو اپنے سوال پوچھنے پڑیں گے۔ خیر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے یہی کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو لائیو آ کر جواب دوں گی۔ اور باقی بہت دیر ہو گئی ہے تو اب میں بھی چلتی ہوں کیونکہ ہماری لائٹ کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے 2 گھنٹے آتی ہے 2 گھنٹے جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت، اللہ حافظ۔